ایک دن میں مسجد نبوی کی طرف آیا اپنے گھر سے. آج کی رات 14ویں شب کی رات 14ویں شب تھی. چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا. اچانک اسی اثنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں. آپ کے جسم اقدس پر سرخ دھاری دار جبہ تھا اور چہرے انور پر جو شعائیں تھی. حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا اور سوچتا کہ میں کس کو زیادہ حسین کہوں, اس 14ویں کے شباب والے چاند کو یا اس مصطفیٰ کے حسین رنگت والے چہرے کو. آخر میں کہتے تھے میرے عقل نے بھی جواب دیا, میرے عشق نے بھی جواب دیا, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے, حضرت کا چہرہ صاف ہے. عظمت کیونکہ قرآن کی بولی ہے جو کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرا رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, سب کو یاد ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہوئے مٹ جائیں گے آقا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور میرے مصطفیٰ کی بات آئی, ہزاروں کٹیں گے جلیں گے اور قتل ہو جائیں گے, شہادتیں ہو جائیں گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے نبی کا نام کبھی ختم ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. ہم جیسے لوگوں کی لاکھوں شہادتیں ہو جائیں, میرے نبی پاک کی عظمت پر ایک نقطہ بھی نہیں آئے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, یا رسول اللہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. ہاں ہمارا شیوا یہی ہونا چاہیے. اب قوم کو کیا یاد ہے اور کیا یاد نہیں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یزید کی سیرت لوگوں سے پوچھ لو, بایو ڈاٹا سب کو پتا نہیں ہوگا, کچھ پڑھے لکھے لوگ اگر اس میں تحقیق کرنے چلے گئے تو معلوم کر لیں. لیکن میرے عالی مقام امام حسین اعظم کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے معاملات ہر سنی گھرانے کو معلوم ہے. کس طرح میرے نبی نے انہیں چوما تھا, کس طرح ان کو کندھوں پر بٹھایا تھا, کس طرح سجدے میں جاتے تو حسین کھیلتے ہوئے حضور کی پشت پر چڑھ جاتے. یہ سب حالات معلوم ہے یا نہیں؟ عاشقوں کی ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے, گستاخوں کو ویسے ہی فنا کر دیا جاتا ہے. ابو لہب کی سیرت کسی کو یاد ہے؟ ابو جہل کی, عتبہ شیبہ کی, کسی کی یاد نہیں. لیکن میرے مصطفیٰ کی جو بات کرتا رہا رب تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کو محفوظ کر دیا. شرف الدین موسیوی محفوظ ہے. ارے میاں ہم تو فارسی جانتے نہیں, لیکن پھر بھی فارسی کلام میں مشہور زمانہ سعدی شیرازی کو جانتے ہیں, جنہوں نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ وشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ ہر جگہ گنگنایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کو پکارا تھا. جو نبی کو پکارا, جس زبان میں پکارا, مولا نے اس کو شہرت تام عطا کر دیا ہے اور اس کو نام تمام عطا کر دیا ہے. ملا جامی نے کہا تھا تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجنا یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ. منے مسکین ناداری چسوئے من گزراری, منے مسکین ناداری ہدائے نقش نالے نک کنم جا یا رسول اللہ. فارسی کلام ہے, آپ کو سمجھ میں نہ آئے پھر بھی آپ جھومتے ہیں. کیوں؟ عشق کی کوئی بولی نہیں ہوتی. میرے عزیزوں پنجابی کون جانتا ہے ہم میں سے, لیکن پھر بھی آج ایک رسول کی زبان بولتی ہے تو ہر کوئی اس میں چہک جاتا ہے اور اس میں مہک بھی جاتا ہے اور جھوم بھی جاتا ہے. پیر مہرعلی گورل بھی کہتے ہیں مکھ چند بدل شاشانی ہے, متھے چمکے لٹ نورانی, کالی زلفت اکھ مستانی ہے, مخمور اکھے ہمت بھریاں, اس صورت منہ میں جان اکھاں, جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں, سچ اکھاں رب دی شان اکھاں, اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا, کتنے مہر علی کتنے تیری سنا, گستاخ اکھے کتنی جاہریاں. اقبال نے جب کہا تھا تو لوگوں نے اس کی صورت نہیں دیکھی لیکن جملے یاد کر لیے. اقبال کو کسی نے دیکھا
پتا نہیں صورت کیسی ہے، لیکن پکارا تھا عشق میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر دل پر نقش ہو گیا۔ کیا نقش ہو گیا؟ یا رسول اللہ، امت کو وہ کہہ گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قدم تیرے ہیں۔ کسی زمانے میں عشق میں اسی اقبال نے پکارا ہوگا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، ہم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔